أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ترجمہ اور مختصر تفسیر کا سلسلہ سورہ بقرہ آیت نمبر 122 سے آغاز۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور بے شک میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کو رب العالمین نے اس وقت کے تمام لوگوں پر فضیلت دی اور ان پر بڑے بڑے احسانات فرمائے۔ واتقوا، اور ڈرو، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور اس کو رشوت کے ساتھ نہیں چھوڑا جائے گا کہ کچھ لے دے کر چھوڑ دیا جائے۔ ولا تنفعها شفاعت، اور اسے شفاعت نفع نہ دے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ رب العالمین نے یہاں قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ جو روز قیامت ہے اس سے ڈرو کہ اس دن کے اندر کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی سزا کسی کو مل جائے، نہیں ہوگا۔ ولا يقبل منها عدل، اور یہ بھی نہیں کہ کچھ لے دے کر بندے کو چھوڑ دیا جائے۔ ولا تنفعها شفاعت، اور اس دن ان کو شفاعت نفع نہیں دے گی۔ یہاں یہودیوں کا رد ہے، وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا بزرگ تھے، وہ شفاعت کر کے ہمیں چھڑا لیں گے۔ انہیں مایوس کیا جاتا ہے کہ کافر کو شفاعت نفع نہیں دیتی۔ شفاعت کا مطلب ہے سفارش، اور یہ چیز برحق ہے کہ انبیاء اور اللہ کے کچھ مقرب لوگ شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت مقبول بھی ہوگی، لیکن شفاعت مسلمان کو نفع دے گی، کافر کو ہرگز شفاعت نفع نہیں دے گی۔ مسلمان شفاعت حاصل کر سکتا ہے۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، مدد کافر کی نہیں ہوگی، مسلمان کا معاملہ ذرا الگ ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا کچھ کلمات کے ساتھ، انہوں نے پورا کر دکھایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سوس ایک علاقہ ہے وہاں، پھر آپ کے والد آپ کو بابل جو نمرود کے ملک تھا وہاں لے آئے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب آپ کے فضل اور شرف کا اعتراف کرتے ہیں اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ حالات ابھی ذکر فرمائے ہیں جن سے اسلام قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب کی وہ اسلام کی خصوصیات میں سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم کو رب نے کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا تو وہ کامیاب ہوئے۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر آزمائش کے لیے ضروری کی تھی ان میں سے مفسرین کے کچھ اقوال ملتے ہیں۔ قتادہ نے کہا کہ وہ مناسک حج ہے، مجاہد نے کہا اس سے وہ 10 چیزیں مراد ہیں جو اگلی آیات کے اندر ذکر ہو رہی ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 مونچھیں تراشنا، نمبر 2 کلی کرنا، نمبر 3 ناک میں صفائی کے لیے پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سر میں مانگ نکالنا یعنی بال سنوارنا، ناخن ترشوانا۔ سر میں مانگ نکالنے کے حوالے سے یاد رکھیے گا درمیان سے مانگ نکالنا سنت ہے۔ ناخن ترشوانا، بغل کے بال دور کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ اور پانی سے استنجا کرنا، یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں۔ ہمارے اوپر ان میں سے کچھ واجب اور کچھ سنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو انہوں نے آزمائش پوری کی۔ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کی ومن ذریتی، اور میری اولاد سے۔ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی آپ کی اولاد میں سے جو ظالم کافر ہوگا وہ امامت کا منصب نہیں پا سکے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کافر مسلمانوں کا ہرگز پیشوا نہیں ہو سکتا اور مسلمانوں کو اس کی اتباع بھی جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کا پیشوا صرف مسلمان بن سکتا ہے، کافر ہرگز نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علی الشاہدین۔